یہ افسوسناک واقعہ جو پارا چنار میں گزشتہ روز پیش آیا ہے، جس میں اساتذہ اور بعض دیگر مومنین کو بہیمانہ واردات کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ 4 استاد اسکول کے اور 3 ڈرائیور ایک اسکول کے اندر بند کمرے میں وہاں انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے ایک واردات یہ ہوئی تھی کہ سڑک پر جاتے ہوئے گاڑی میں ایک شخص کو نامعلوم افراد نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جو ابھی تک واضح نہیں ہوئی اسے قتل کر دیا گیا، اور اس کے فوراً بعد تری مینگل علاقے میں اسکول میں وہ اساتذہ جو امتحانات کی نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے انہیں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے آرام کے دوران شہید کر دیا گیا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ، اور ان کے بعض ماندگان لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور جو باعث و بانی ہیں دہشت گرد اس جنایت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انہی شہداء کے خون کے صدقے میں پروردگار نیست و نابود فرمائے، اور ان کے حامیوں اور بانیوں کو بھی رسوا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہے۔ اگر اسے ہم ملک کی حالات کے تناظر میں دیکھیں اور خطے کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس طرح کے واقعات پیش بینی شدہ تھے کہ یہ ہوں گے اور ان کے اندر شدت آئے گی۔ اس وقت ملک کے اندر بحران ہے شدید قسم کا، ہمہ گیر اور ہمہ جانبہ بحران، سیاسی بحران ہے، معیشت کا بحران ہے، امنیت کا بحران ہے، اور اس میں جو زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان بحرانوں کے عین بیچ میں دہشت گرد جو پہلے افواج پاکستان اور دیگر فورسز کی محنت سے اور کوششوں سے انہیں پاکستان سے باہر نکالا گیا تھا، افغانستان میں جا کر پناہ لے لی تھی انہوں نے، اور وہاں سے کاروائیاں کر رہے تھے، بعض ناعاقبت اندیش خیانت پیشہ اقتدار پسند مجرمین نے جو سیاست کے لبادے میں اقتدار کے اندر آئے، انہوں نے بعض ریاستی اداروں کے اندر موجود ناپاک عناصر کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو دوبارہ پاکستان میں داخل کیا، باقاعدہ دعوت کے ساتھ ان کے لیے اہتمام کیا، انتظام کیا، اور انہیں مختلف علاقوں کے اندر سہولتیں پہنچائیں، اور اب وہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان لے کر پاکستان میں بڑی تعداد میں داخل ہوئے ہیں۔ ان مجرمین کے بقول کہ 50,000 دہشت گرد افغانستان سے پاکستان لانے کا منصوبہ ان کا تھا، لیکن دہشت گرد منحصر نہیں ہے 50,000 میں۔ برفرض اگر یہ 50,000 افغانستان سے آئے ہیں تو ان کی لاکھوں میں تعداد پاکستان کے اندر موجود ہے۔ طالبان دہشت گرد، مذہب کے نام پر دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے تھے، لیکن ان سے زیادہ تعداد سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، سرکاری سروے کے مطابق ان سے کئی گنا زیادہ پنجاب میں موجود ہیں، اور ان کے سلیپنگ سیل پہلے سے یہاں قائم تھے، وہ موقتاً وقتی طور پر غیر فعال ہو چکے تھے، لیکن افغانستان کے حالات میں تبدیلی کی بنا پر دوبارہ متحرک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان کے جو سہولت کار تھے، سلیپنگ سیل تھے، اور ان کے مختلف دھڑے جتھے جو پہلے سے منظم تھے اور محفوظ تھے، ان پر کوئی مقدمات نہیں چلے تھے، ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوا تھا، وہ مختلف مسجدوں میں اور مختلف مدرسوں میں اپنی طاقت بحال کرنے میں مصروف تھے، اور کر لیا انہوں نے۔ اب اس موقع پر ایک طرف سے ملکی حالات، ملک کو کمزور کیا گیا، معیشت کمزور کی گئی، سیاست کے لحاظ سے کمزور کیا گیا، عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کیا گیا، ہر پہلو سے پاکستان کو کمزور کر کے پھر ان دہشت گردوں کو جو افغانستان میں تھے انہیں پاکستان منتقل کیا گیا، اور جو پاکستان میں پہلے سے موجود تھے انہیں فعال کیا گیا، اور اب انہوں نے پاکستان میں اپنی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ پہلے دباؤ بنایا انہوں نے، دباؤ بنا کر یہ
تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کے خطرے کو بھانپ کر ان سے مذاکرات کیے جائیں اور ملک افغانستان کی طرح اور امن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے سے ان کے حوالے کر دیا جائے. جیسے افغانستان میں بغیر جنگ کے افغانستان ایک بنی ہوئی حکومت امریکہ کی اور مغربی ممالک کی اور عرب ممالک کی تحت حمایت حکومت اشرف غنی کی فوج بنی ہوئی تھی, پولیس بنی ہوئی تھی, پوری حکومت بنی ہوئی تھی, اس کو ختم کر کے اور انہیں ملک سے نکال کر ملک طالبان کے حوالے کر دیا گیا. یہی بات پاکستان کے اندر بھی تکرار کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا, اور وہ سارے طبقات اور ٹیمیں جنہوں نے افغانستان میں کردار ادا کیا تھا وہ سارے پاکستان میں ابھی فعال ہیں. افغانستان کے کارروائی کے ذمہ داران, وہ ظلم خلیل زاد ہو, وہ پاکستان کے اندر ان کے حمایتی ہوں, وہ عرب دنیا میں ان کے حمایتی ہوں, عالمی سطح پر ہوں یا مقامی سطح پر, وہ سب اس وقت پاکستان کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں. اور اب جب کہ تمام دہشت گرد واپس پاکستان لا کر مختلف ٹھکانوں میں بٹھا دیے گئے ہیں اور ان کا مکمل طور پر قبضہ ہے, سوات میں, سیٹل ایریا میں, ایجنسیوں میں, سابقہ ایجنسیوں میں, وزیرستان میں, ہر جگہ ان کا مکمل کنٹرول ہے. پشاور تک ان کا اثر رسوخ ہے. بلکہ جو شواہد ملے ہیں ان کو سرکاری طور پر پولیس کو اور ایجنسیوں کو, بلوچستان میں جو بغاوتیں ہیں ان کا حصہ ہیں شورشوں کا یہی دہشت گرد, اور جو ڈاکوؤں کے نام پر مختلف علاقوں میں پاکستان میں فعال ہیں ان کے اندر بھی یہی دہشت گرد موجود ہیں. یہ دہشت گرد جب آ کر پورے طور پر مسلط ہو گئے ہیں اور جگہ جگہ چپے چپے پہ بیٹھ گئے ہیں آ کر, ان کے کچھ برگیڈ ایکٹیو ہیں جیسے ڈیرہ اسماعیل خان, چونکہ وہ روٹ ہے ان کا وزیرستان کے لیے, افغانستان کے لیے, تو اس میں یہ مسلسل افواج پر, فورسز پر دباؤ ڈالے ہوئے ہیں. پولیس کو مکمل طور پر انہوں نے بے اثر کر دیا ہے. پولیس اب اپنی بقا اور اپنی حفاظت تھانوں کے اندر کرنے میں قاصر ہے. پولیس کو انہوں نے سڑکوں سے, شہروں سے, پوسٹوں سے دھکیل کر تھانوں میں بند کر دیا گیا, اور اب تھانوں پر حملے کر رہے ہیں. ہر روز کسی نہ کسی تھانے پر حملہ ور ہوتے ہیں, اور خیبر پختونخوا پولیس مکمل طور پر انہوں نے ناکارہ و بے اثر کر دی ہے. اور ایسے میں ایک ایک کر کے ان علاقوں میں یہ اپنا تسلط جمانے میں مصروف ہیں. جب پارا چنار کے چاروں طرف دہشت گرد لا کے بٹھا دیے گئے ہیں, اب پارا چنار میں دوبارہ اس واردات کو, دہشت گردی کو شروع کیا گیا ہے. ہر چند بظاہر ہمیں حوادث اتفاقی نظر آتے ہیں, لیکن یہ اتفاقی ہیں نہیں. ان کے پیچھے منصوبہ موجود ہے, ان کے پیچھے تیاری ہے, اور پہلے سے زیادہ تیاری ہے. یعنی یہ پہلی دفعہ ہے کہ دہشت گردوں کے مقابلے میں سب سے پہلا ادارہ جس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا ہے افغانستان سے آنے کے بعد, وہ CTD پولیس ہے. یعنی تمام فورسز یا پولیس کے ملی ہوئی ایک کمیٹی یا ادارہ ہے جس کو ٹیررزم, دہشت گردی کو روکنے کے لیے بنایا گیا. اس کا نام ہی انسداد دہشت گردی اسکواڈ ہے یا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کو انہوں نے حملہ کیا مختلف شہروں میں اور برے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے. عملی طور پر CTD کو پہلے سے سابقہ حکومت نے کمزور کیا مختلف عناوین سے. جب دہشت گرد CTD کے تھانوں میں جاتے ہیں تو CTD کے ملازمین میں سے ہی کچھ دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. CTD کے تھانوں میں جہاں دہشت گردوں کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے, چونکہ انسداد دہشت گردی کا یہ محکمہ ہے, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, نہ گاڑیاں ہیں ان کے پاس, نہ اسلحہ ہے ان کے پاس, نہ مواصلاتی ان کے پاس وائرلیس سسٹم ہے, نہ نفری, اور نہ ہی ان کے پاس بجٹ ہے تاکہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہ سابقہ حکومت نے یہ کام, چونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت جو تھی سابقہ, اس نے اپنے مدت اقتدار میں جو ایک کام کیا ہے, CTD کو ختم کیا ہے. انسداد دہشت گردی ادارہ بالکل ناکارہ کر دیا ہے, نام نہاد رہنا بنا دیا. اور پھر وہ جب کمزور پڑ گئے, غیر مسلح ہو گئے, تو دہشت گردوں کے آگے ان کو دھکیل دیا. اور دوسری پولیس CTD کے علاوہ بھی وہ بھی اسی طرح سے شکار ہوئی, اور باقاعدہ پولیس سربراہ نے حکم دیا پولیس کو کہ آپ سڑکوں کے اوپر یا مارکیٹوں میں یا جہاں جہاں پولیس حفاظتی چوکیاں ہیں ان چوکیوں کو خالی کر دیں. صرف پولیس اپنے آپ کو بچائے, پولیس لوگوں کو بچانا, سرکاری املاک کو بچانا, شخصیات کو بچانا وہ چھوڑ دے, پولیس اپنے آپ کو بچائے. اور اپنے آپ کو بچانے میں ناکام ہے پولیس. سرحد کی پولیس, خیبر پختونخوا کی پولیس اپنے آپ کو بچانے میں بھی ناکام ہے. اور بائی کی حکومت بدل گئی ہے اور انہوں نے نعرے لگائے ہیں کہ ہم
دوبارہ CTD کو بحال کریں گے، انسداد دہشت گردی محکمے کو، لیکن ایسا کام نہیں کیا انہوں نے. اور پولیس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مضبوط کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا، اور ابھی تک پولیس اسی قسم پرسی میں ہے. ایسے میں دہشت گردوں کو یک طرفہ طور پر اپنے مراکز، چوکیاں، مورچے بنانے میں کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، یعنی پورا صوبہ ان کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. اور پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں روزانہ وارداتیں ہوتی ہیں، وزیرستان میں اس پٹی میں، کبھی کبھار دوسری پٹی جو ہے اس پر بھی ہوتی رہی ہیں جو پارا چنار والا روٹ بنتا ہے. لیکن پارا چنار کے چاروں طرف اس وقت دہشت گرد مسلط ہو چکے ہیں. جو علاقوں کے اب تو اضلاع کہلاتے ہیں، برائے نام اضلاع ہیں، ایجنسیاں جن کی سرحدیں پارا چنار سے کرم سے ملتی ہیں، کرم کے بھی اہم علاقوں پر یہ دہشت گرد مسلط ہو چکے ہیں. کرم کے ساتھ متصل سرحدوں پر بھی دہشت گرد اس وقت مکمل قبضہ اپنا پورا کر چکے ہیں. جب یہ محاصرہ مکمل ہوا ہے تو پارا چنار کے اندر یہ کارروائی شروع کی گئی ہے. ظاہر پارا چنار کی صورتحال یہ کہ معمولی حادثہ بھی وہاں بڑا بحران ایجاد کر دیتی ہے، خصوصاً ایسا واقعہ جس سے لوگ مشتعل ہوتے ہوں، پھر لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اس واقعہ میں یہی مد نظر تھا کہ ایک اشتعال آور کارروائی بڑی سطح کی جائے، جس کے بعد لوگ مشتعل ہوں گے، جوابی کارروائیاں کریں گے، اور اس طرح سے دہشت گرد وارد ہو کے اس علاقے میں اپنی کارروائیاں کریں گے. یہاں پر پارا چنار کے تمام عوام، شیعہ سنی، سب مل کے اس فتنے کو بھانپیں، اس کی جڑیں پہچانیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں مسئلے کو، کہ اس حالات میں یہ کارروائی کرنا اور اس کے لیے مقدمات فراہم کرنا یہ ایک بڑے بحران کے لیے پیش خیمہ بنایا جا رہا ہے. لہٰذا آپس میں مل کے شیعہ سنی قیادت بھی اور شیعہ سنی طبقات اور عوام بھی یہ فتنہ دونوں کے خلاف ہے. ہر چند شیعہ شہید ہوئے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ سنیوں کی طرف سے یہ کارروائی ہوئی ہے اور مقابلے میں سنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ اسی سینیریو میں یہ کارروائی ہوئی ہے جو ملک کے اندر جاری ہے. اس لیے مقامی قیادت اور بالخصوص شیعہ رہنما علماء جو الحمدللہ جو جہاں تک معلومات آئی ہیں کہ ان آخری دنوں میں، آخری ہفتوں میں کافی ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں، اختلافات انہوں نے ختم کیے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کی ہیں. لیکن یہ دھیان رکھیں کہ ملک کے اندر جو فضا بنی ہوئی ہے اس فضا میں ناخواستہ نہ کہیں کود جائیں کہ نقشہ دوسرے بنائیں، میدان دوسرے سجائیں اور ہمیں اشتعال دے کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. خصوصاً جو شیعہ قیادت ہے انہیں اس طرف سوچنا اور جوانوں کو اس طرف سوچنا ہوگا کہ اس وقت جو حالات ملک پورے کے بنے ہوئے ہیں، جو بہت ہی خوفناک اور خطرناک حد تک پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کے حالات، یعنی تصور سے باہر خطرے کی حد تک خطرات کو چھو رہے ہیں پاکستانی حالات. اور اس میں جو مجرمین ملوث ہیں جنہوں نے یہ مل کر یہ حالات پیدا کیے ہیں، جس میں سیاستدان باقاعدہ صف اول میں ہیں، جس میں عدلیہ باقاعدہ شانہ بشانہ سیاستدانوں کے ساتھ فتنہ بنانے میں چل رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر اس فتنے کو ہوا دے رہی ہے اور کنٹرول نہیں کر رہی ہے، اور جس میں حکومت بھی ملوث ہے اور باقی بھی سارے، اور عوام بھی ملوث ہیں اس کے اندر. عوام خاموش رہ کر یا بعض اوقات اس فتنے کا حصہ بن کر، اس فتنے کو دودھ پلا کے یا اس فتنے کو سواری دے کر، اس فتنے کا حصہ بن کر پاکستان کی نابودی میں برابر کے شریک چلے آ رہے ہیں. اور پانچواں ستون وہ ہے میڈیا. میڈیا تیل چھڑکتا ہے، آگ لگاتا ہے اور اس فتنے کو کسی سمت آرام کی طرف نہیں لے کے جانے دیتا. ایسے میں پارا چنار میں یہ مسائل کہ اگر پارا چنار میں خدا نخواستہ وہی ماحول پہلے والا جو سابقہ ایام میں بنا تھا وہ بنتا ہے، تکرار ہوتا ہے، تو اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہوگی. چونکہ اس وقت ملک میں ایک لحاظ سے امنیت تھی، ملک میں حکومت تھی اور ملک میں اسٹیبلشمنٹ تھی اور ملک میں فورسز کا پورا کنٹرول تھا. اور وہ پارا چنار کے عوام نے، خصوصاً شیعہ نے مقاومت کی، استقامت کی، اپنے آپ کو بچایا اور محاصرہ توڑا شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ. میں پہلے بھی اس کو کہا کہ وہ ایک حماسہ تھا جو پارا چنار کے عوام نے، مومنین نے پوری دنیا کے سامنے وہ حماسہ قائم کیا اور دکھایا. کسی لحاظ سے بھی کم نہیں تھا وہ حماسہ، ہر چند ہم اس کو آگے پیش نہیں کر سکے. لوگوں نے اس سے چندے وصول کیے، اس سے درآمد حاصل کی اور فائدے اٹھائے،
لیکن وہ جو حماسی پہلو تھا پارا چنار کے لوگوں کا، وہ عوام کا استقامت دکھائی، وہ نہیں پیش کی دنیا کو۔ اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ حالات نہیں ہیں پچھلے۔ اس وقت پارا چنار یا ملک کا کوئی بھی حصہ مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ میں پہلے سے یہ اشارے کرتا رہا ہوں کہ 2 خطے بالکل بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندرونی بیرونی دشمن چاہتے ہیں کہ یہاں فتنہ ابھاریں۔ ایک گلگت بلتستان ہے اور دوسرا پارا چنار ہے۔ ان 2 خطوں میں آگ لگانے کی پوری تیاریاں پہلے سے موجود تھیں، اس لیے ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ کریں، چونکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ باقی جو ملک کے اندر ماحول ہے وہ پارا چنار کے حالات کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت ملک جس سطح پہ چلا گیا ہے وہاں اس طرح کے فتنے بہت بڑا بحران کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان سیاستدانوں نے، ان گندے ننگے سیاستدانوں نے جہاں ملک پہنچا دیا ہے باقی لوگوں کی مدد سے، ان کے ساتھ مل کے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ صورتحال مد نظر رہے۔ عوام ممکن ہے یہ تحلیل تجزیہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن قیادت کو، رہنماؤں کو، جو مختلف گروہ پارا چنار کے اندر ہیں کہ جن کے بارے میں خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کے وہ آپس میں بہت قریب آئے ہیں، قریب آنے میں بھی دھیان رکھیں کہ فائدہ یہ مکار سیاستدان نہ اٹھا لیں، اور اسی طرح جو حالات بن رہے ہیں اس میں بھی دھیان رہے کہ پیچھے جو جماعتیں لگی ہوئی ہیں ملک کے اندر بحران کھڑا کرنے میں، یہ ہاتھ بھی ان کو نظر آنے چاہیے۔ ممکن ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے ذریعے یہ اشتعال انگیزی کریں، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ آگ لگے وہاں سے شروع کریں۔ ظاہر ہے جس میں زیادہ نقصان سب کا ہونا ہے، لیکن شیعہ مومنین کا زیادہ نقصان ہونا ہے ہمیشہ کی طرح، چونکہ ان کی جو تیاریاں ہیں اس وقت ملک کے اندر، جو ان کے تیور ہیں، جو ان کے انداز ہیں، وہ خطرناک لگ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنہ گروں کو ناکام فرمائے، پاکستان میں بھی اور پارا چنار میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنین کو، علماء کو، اور جو بھی وہاں جوانان ہیں، خدا و تعالیٰ انہیں ہمت دے، استقامت دے، ہوشیاری و بیداری دے انشاءاللہ، کہ ان بحرانوں کو کسی طرح مدیریت کریں اور اسے اس طرف نہ جانے دیں جدھر دشمن چاہ رہے ہیں، یا جدھر یہ فتنہ گر چاہتے ہیں یہ حالات ادھر مڑ جائیں، اس طرف نہ جائیں یہ حالات۔ چونکہ اقتدار پرست، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اقتدار پرست شخص لوگوں کے دین کے لیے اور ملک کے لیے وحشی درندہ بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے۔ اور رسول اللہ کا فرمانا حق ہے، ایمان ہے ہمارا، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ درست ہے، کہ اس کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ اقتدار پرست بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہے۔ بھیڑیا بے رحم ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اقتدار پرستوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہوتا کون مرتا ہے کون جیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اقتدار پرست، آپ کوئٹہ میں لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے، کیا اقتدار پرستوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی ہمدردی کی آپ کے ساتھ؟ بلکہ یہ کہا کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، لاشوں سے ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو اقتدار پرست تو بھیڑیے سے زیادہ درندہ ہوتا ہے، اسے تو رحم نہیں ہوتا کہ مارے، مرے، کٹ جائے، ختم ہو جائے، ملک ٹوٹے، عوام مرے، شیعہ مرے، سنی مرے، سب کچھ راکھ ہو جائے، مجھے اقتدار ملنا چاہیے، اس کی یہ نیت ہوتی ہے۔ تو ان اقتدار پرستوں نے جہاں ملکی ماحول بنا دیا ہے، یہ ماحول صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، یہ پورے ملک کے اندر ہے، قریے قریے میں، ہر گاؤں کے اندر یہ ماحول اثر انداز ہو رہا ہے۔ لہٰذا تمام افراد دھیان رکھیں اس چیز کا کہ کہیں ناخواستہ طور پر ہم ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہ جا پڑیں، اتحاد کرتے ہوئے بھی کہیں ان کا حصہ نہ بن جائیں، اختلاف کرتے ہوئے بھی کہیں ان کا حصہ نہ بن جائیں، یہ ہمیں استعمال نہ کریں، چونکہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا، شاید اس کی تلافی کی پھر بات ہی نہ آئے۔ جو حالات بنے ہوئے ہیں کہ چاروں طرف دہشت گرد مسلح، اعلیٰ جنگی اسلحے کے ساتھ مسلح اور بے لگام، پہلے ان کو روکنے کے لیے افواج تھیں لیکن روکتی نہیں تھیں۔ سارے جب شیعوں پر حملہ ہوتا تھا تو یہ روکتے نہیں تھے، انہیں موقع دیتے تھے کہ جتنے مہلت دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے کہ جتنی قتل عام کر سکتے ہیں کر لو، پھر اس کے بعد جنگ بندی کراتے تھے اپنا کوٹا پورا کر کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اگر روکنا بھی چاہیں نہیں روک سکتے۔ دہشت گردوں کے حامیوں نے اور دہشت گردوں کے سہولت کاروں نے اور دہشت گردوں کے میزبانوں نے یہ کہا ہے
کہ ہماری پولیس بھی اب مقابلہ نہیں کر سکتی ان دہشت گردوں کا جو ہم نے بلائے ہیں، اور ہماری فوج بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پولیس اس وجہ سے نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس پولیس سے زیادہ ماڈرن اسلحہ ہے۔ فوج اس وجہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی کہ فوج کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے جب انہیں پتہ ہے، اور یہ دونوں مفلوج خود کیے انہوں نے، فوج کو بھی مفلوج کیا ہے، پولیس کو بھی نہتا کیا ہے، چونکہ پیسے ملک میں ختم کیے ہیں، سیاستدانوں نے ڈبویا ہے ملک۔ یہ حالت بنا کر دہشت گردوں کے لیے پلیٹ میں رکھ کر ملک آمادہ کر دیا۔ ادھر سے ظلم خلیل زاد اپنا نظام لے کر آیا ہوا ہے افغانستان کی طرح کہ پاکستان پورا ہم نے دہشت گردوں کے حوالے کرنا ہے، اور پھر بہانہ یہ ڈھونڈنا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ریاست ہے، تو اس کے جتنے اثاثے ہیں، اس کے جتنے امور ہیں، وہ سارے پاکستان سے ختم کیے جائیں۔ جس طرح یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا اور دیگر ملکوں کے ساتھ جو عبرتناک انجام ہوا، وہی یہاں پر پھر دہشت گردوں کو کچلنے، جیسے افغانستان میں دہشت گرد خود بھیج کے القاعدہ خود، میں اس وقت بھی مثال دی تھی کہ جیسے کوئی کسی کے گھر میں گھسنا چاہتا ہے، کسی کی حویلی میں، اس کے اندر موجود ناموس کی طرف نگاہ، ناپاک نگاہیں رکھتا ہے۔ کسی گھر میں لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، اولاد ہے، جوان، اس گھر میں نامحرم بدماش گھسنا چاہتا ہے، تو گھسنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس گھر میں دیوار سے مرغی اندر پھینک دیتا ہے، اور پھر دروازے سے جاتا ہے کہ میری مرغی آپ کے گھر آ گئی ہے۔ تو بہانہ یہ کرتے ہیں کہ مرغی کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ناموس کے پیچھے ہے، یہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، ناموس کے پیچھے آیا ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے یہی کام کیا، القاعدہ کو مرغی کے طور پر اندر ڈالا، اور پھر مرغی پکڑنے نیٹو لے کر آیا اور افغانستان کو تباہ کر دیا۔ اب جو پاکستان میں دہشت گرد داخل کیے جا رہے ہیں، یہ مرغی اب پاکستان میں داخل کی جا رہی ہے۔ پہلے پاکستان چونکہ سہولت کار تھا امریکہ کا افغانستان کے لیے، پاکستان کو نظر انداز کر گئے۔ اب افغانستان کا مسئلہ انہوں نے ایک طرح سے حل کر لیا ہے، اب پاکستان کی باری ہے، تو وہی مرغی جو افغانستان میں چھوڑی تھی اب پاکستان میں چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے دہشت گرد پورے ملک میں پھیلانے ہیں۔ پھر امریکہ نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کرانا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد گھس گئے ہیں، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے نیٹو پاکستان پر حملہ آور ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کا افغانستان سے بھی برا حال کریں گے۔ افغانستان میں کچھ بھی نہیں تھا ڈبونے کے لیے، کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھے، غاریں تھیں، کچھ انفراسٹرکچر نہیں تھا پاکستان میں، انڈسٹری نہیں تھی افغانستان میں، بندرگاہیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ویسے ہی افغانیوں نے خود ہی اس کو ویران ملک میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ 1978 سے افغانیوں نے افغانستان تباہ کرنا شروع کیا، اور 2000 تک انہوں نے ویسے ہی اس کو نابود کیا ہوا تھا، کھنڈر بنایا ہوا تھا۔ اس کھنڈر میں پھر آ کر امریکہ نے بمباری کی۔ اب وہی حال پاکستان کا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، افغانستان کی طرح کھنڈر ملک نہیں ہے، آباد ملک ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ سب سے بڑھ کر 25 کروڑ عوام ہیں۔ افغانستان کی کل آبادی پاکستان کے ایک صوبے کے برابر ہے، شاید اس سے بھی کم ہو، اور یہاں آبادی اتنی ہے۔ پھر پاکستان کا انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے، پاکستان میں بہت کچھ ہے۔ یہ سب امریکہ کو کڑتا ہے، چبھتا ہے، اس کو بہانا چاہیے، اور بہترین بہانہ دہشت گرد ہیں۔ یہ دہشت گرد آئیں گے، ادھم مچائیں گے، پھر دہشت گردوں کو سرکوب کرنے پیچھے امریکہ آئے گا۔ یہ مرغی ہے، پھر مرغی پکڑنے پیچھے دہشت گرد بدماش آئے گا۔ اس بدماش کی نگاہ مرغی پر نہیں ہوگی، آپ کی ناموس پر ہے۔ آپ کی ناموس یعنی آپ کے ایٹمی اثاثے، آپ کی ناموس، آپ کی فورسز، آپ کے عوام، آپ کے مراکز، آپ کے دینی ادارے، آپ کے ملکی توانائی، یہ سب کچھ ناموس ہے آپ کی، اور وہ ہدف رکھ کر یہ دہشت گرد اندر گھسا رہا۔ یہ تجزیہ ہماری قیادت کے پاس، مذہبی قیادت کے پاس علاقائی طور پر بھی ہونا چاہیے، ان کی نگاہ ملکی حالات پر ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ فقط اپنے لوکل مسائل جو دشمن نے جال بنایا ہے اس میں اتنے کھو جائیں کہ احساس نہ رہے باقی ملک میں اور عالمی سطح پر پاکستان کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ ان کے فتنے کو اسی نطفے میں ناکام بنا دیں۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس موقع پر شیعہ سنی دونوں مل کر اس فتنے کا مقابلہ کریں، دہشت گردوں کو علاقے میں داخل نہ ہونے دیں، اور اس قسم کی کاروائیاں کرنے والوں کو سزا دیں، اتنی سخت سزا دیں کہ پھر تکرار نہ کریں یہ۔ لیکن یہ مذہبی جھگڑا نہ بنے، فرقہ واریت نہ بنے، شیعہ سنی نزاع نہ بنے، چونکہ نوعیت مسئلے کی اس طرح کی ہے کہ یہ کوئی مذہبی بنیاد نہیں تھی۔ ہر چند مذہبی طبقہ پیچھے تیار ہوتا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آج انہوں نے احتجاج بھی رکھا ہوا ہے، جمعہ بھی ہوگا وہاں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں کے علماء قیادت اس معاملے کو سنبھال پائیں گے انشاءاللہ۔ در عین حال جو جنایت ہوئی ہے اس کی سزا اس کے عاملوں کو ضرور ملنی چاہیے، اور یہ طے کر لیں کہ سزا حکومت نے نہیں دینی، سزا دینے کے لیے کوئی پاکستان میں انتظام نہیں ہے، چونکہ کسی دہشت گرد کو آج تک سزا نہیں ملی، خصوصاً یہ موجودہ عدلیہ، یہ
ملک کو ڈبونے کے لیے ہراول دستے کا کام کر رہی ہے، اس سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔